بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ علمہ ولما یأتہم تأویلہ۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا خروج یعنی دجال کا نکلنا ہے۔ پہلے دجال اس لفظ کے پر بحث کر لیتے ہیں۔ یہ دجل سے بنا ہے۔ دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب دینا، دھوکہ دینا۔ یہ کیا دھوکہ دے گا؟ یہ آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو بادشاہ ظاہر کرے گا، اس کے بعد یہ اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کرے گا، اور آخر مرحلے میں وہ اپنے آپ کو لوگوں کا رب بنا کر پیش کرے گا اور لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ دھوکہ کیسے دے گا؟ ایک شخص کو لائے گا، اسے بیچ میں سے کاٹ کر الگ الگ کر دے گا، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا۔ یہاں تک کہ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص جو اس پر ایمان لائے گا، ایک شخص کو بلائے گا اور اس کے مردہ جو کہ فوت شدہ ماں باپ ہوں گے ان کو زندہ کر کے لائے گا، اس سے باتیں کریں گے، اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد لوگ اس کے پر ایمان لے کر آئیں گے۔ حالانکہ ساری چیزیں شعبدہ بازی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے نظر بندی کر کے جادوگر شعبدہ باز کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی حقیقت میں شعبدہ بازی کرے گا، حقیقت کچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ دجل سے بنا ہوا ہے دجال، یعنی بہت دھوکہ دینے والا، بہت فریب کاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فتنہ کتنا سنگین اور کتنا خطرناک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں تشہد کے وقت جہاں بہت ساری چیزوں سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا، اس میں سے ایک چیز دجال کے فتنے سے بھی پناہ طلب کرنا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، کہ اللہ میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ایسی نشانیاں بتائی ہیں جس سے سارے لوگ اس سے واقف ہو جائیں گے، اس کو پہچان لیں گے، اور اس کے پہچاننے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، آسانی کے ساتھ اس کو پہچانیں گے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی پیشانی کے پر کافارہ لکھا ہوگا، کافر۔ ہر مسلمان اسے پڑھ لے گا، سمجھ جائے گا کہ یہ کافر ہے، یہی دجال ہے۔ علاوہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصبہان جو کہ ایران کا ایک شہر ہے، وہاں کے 70,000 یہودی اس کے فالور ہوں گے، اس کی پیروی کریں گے، علیہم الطیالسہ، ان کے پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ آج آپ دیکھیے ایران کا یہ جو شہر ہے اصبہان، یہاں یہودیوں کی تعداد 50,000 سے زائد ہو چکی ہے، اور جس وقت یہ خروج کرے گا، نکلے گا، اس وقت ان کی تعداد 70,000 ہوگی جو اس کے فالور ہوں گے اور اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ اب یہاں آگے بات کرنے سے قبل ایک اور چیز آتی ہے، دجال کے ساتھ جڑا ہوا لفظ ہے مسیح۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، میں مسیح دجال سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یہ مسیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسیح کا مطلب ہوتا ہے مسح سے بنا ہوا ہے، جیسا کہ کسی چیز کے پر ہاتھ پھیرنا۔ مسح کا مطلب سر کے پر ہاتھ پھیرنا، کان کے پر، یا تو موزہ پہننے کے بعد موزے کے پر، جورب کے پر، تو اس کی آنکھ کو دیکھنے کے بعد ایسا لگے گا جیسا کہ کسی نے ہاتھ پھیر دیا ہو اور آنکھ پوری چپٹی ہو چکی ہے، اور دوسری آنکھ اس کی بالکل انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ ایک آنکھ والا ہوگا، کانا دجال جس کو ہمارے یہاں عام طور سے کہتے ہیں، یہ مسیحی دجال کا مفہوم ہے۔ اب یہاں ایک اور بات، ایک روایت کے اندر آتا ہے اس کی داہنی ہاتھ کانی ہوگی، اور دوسری میں آتا ہے کہ بائیں آنکھ کانی ہوگی۔ تو دراصل یہ بھی اس کے دجل اور فریب کا ایک نمونہ ہے کہ کبھی وہ اپنی دائیں آنکھ کو کانا کر لے گا، کبھی بائیں کو کرے گا، وہ اس کے الٹتا پلٹتا رہے گا۔
یہ اس کا طریقہ کار ہوگا، دجل ہوگا۔ اور مسیح کا ایک مطلب اور ہوتا ہے سیاحت کرنے والا، سیاحت سے بنا ہے، یعنی وہ زمین کا سفر کرے گا۔ 40 دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوری دنیا کا سفر کر لے گا، یہ اس بنیاد پر اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ دجال کیا اس وقت موجود ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دجال اس وقت موجود ہے۔ اس ضمن میں ایک طویل روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی، آواز لگائی، الصلاۃ جامعہ، کہ لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر لوگ مسجد کی طرف آئے، عورتیں وغیرہ تمام لوگ تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے بعد ممبر کے پر تشریف لائے تو آپ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر کوئی اپنی جگہ بیٹھا رہے، اپنی جگہ سے نہ ہلے، اپنے مقام پر ہی بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، میں نے تمہیں کسی بات سے ڈرانے کے لیے یا کسی چیز کی امید کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میں نے اس لیے تم کو جمع کیا ہے کہ تمہارے ساتھی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے کرسچن تھے، عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، یہ نصرانی تھے، اور یہ میرے پاس آئے، بیعت کی، مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک حدیث، ایک واقعہ بیان کیا جو میں تمہیں بیان کرتا تھا اسی کے موافق ہے۔ اور یہ واقعہ اور یہ بات مسیح دجال سے متعلق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کشتی میں سوار تھے جس میں 30 افراد تھے، اور یہ لخم اور جذام قبیلے کے تھے۔ اچانک یہ ہوا کہ ہماری کشتی طوفان کا شکار ہو گئی، اور ہم ایک ایسے جزیرے کے پر جا پڑے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا، وہ نامعلوم جزیرہ تھا۔ وہاں جانے کے بعد سورج کے غروب ہونے کا وقت بالکل قریب تھا، ہم اپنی کشتی کے قریب ہی بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ہم جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ہمیں ایک بڑا بھیانک، اسے انہوں نے کہا دابہ، ایسا لگتا تھا کہ کوئی جانور ہے۔ اس کے بہت لمبے لمبے بال تھے، اس کا اگلا پچھلا حصہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بال اتنے بڑے بڑے تھے اور نیچے گرے ہوئے تھے۔ اور جب ہم نے وہاں پر دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد ہم کو ڈر لگا کہ کہیں یہ شیطان تو نہیں ہے۔ تب اس نے کہا کہ یہاں پر ایک آدمی ہے جو تم سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، مشتاق ہے، تم چلو وہاں اس سے ملاقات کرو۔ یہ جساسہ تھی، ایک عورت تھی جس کے بال اتنے لمبے تھے کہ جسم کا اگلا اور پچھلا حصہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پر گئے، وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ ایک بڑا جسامت والا انسان، جس کے تعلق سے کہا کہ ہم نے اتنا جسیم اور اتنا بڑا انسان نہیں دیکھا تھا، ما رأیناہ قط خلقا واشد وثاقا۔ تو اس کے ہاتھ، اس کے پیر، یہ ساری چیزیں بیڑیوں سے جکڑی ہوئی تھی، یعنی اسے جس طرح قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اس طرح وہاں پر رکھا گیا تھا۔ تو ہم نے کہا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ، تیرا برا ہو، ستیہ ناس ہو، تو کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ تمہیں تو میرے تعلق سے خبر مل گئی ہوگی، تمہارے تعلق سے خبر ہو، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے لوگ ہیں، ہماری کشتی طوفان کا شکار ہو گئی اور ہمیں یہاں اس جزیرے کے پر، اس ٹاپو کے پر لا کر چھوڑ دیا، تو باہر ہمیں ایک جانور کی طرح انسان ملا جس کا اگلا پیچھا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ ہمیں یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ تو اس کے بعد کہا کہ اب تو بتا کہ تو کون ہے؟ تو وہ جساسہ کہنے لگی کہ انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں، اور اس کے بعد جس آدمی کے تعلق سے تم لوگ سوال کر رہے ہو یہ دجال ہے، اور یہ تم سے کچھ خبروں کے تعلق سے جاننا چاہتا ہے عرب کے متعلق۔ چنانچہ ہم لوگ گئے تو اس نے ہم سے پہلے سوال کیا اخبرونی عن نخل بیسان، بیسان یہ ملک شام کا ایک علاقہ ہے، کہا ملک شام یا فلسطین کا علاقہ ہے، کہا کہ وہاں کے کھجور کے درختوں کے بارے میں مجھے بتلاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ وہاں کے کھجور کے درختوں کے بارے میں تمہیں کیا خبر چاہیے؟ تو اس نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ وہ اپنا پھل لاتے ہیں کہ نہیں آتے، یعنی اس میں پھل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں۔
تو کہنے لگا ان قریب وہ اپنا پھل دینا بند کر دے گا۔ اس کے بعد اس نے بحیرہ تبریہ کے تعلق سے، تبریہ سمندر کے تعلق سے سوال کیا، تو ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں تمہیں کیا خبر مطلوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا وہاں پر پانی موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں پانی بہت زیادہ ہے۔ تو دجال کہنے لگا کہ سنو، ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا، مجھے زغر چشمے کے تعلق سے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ زغر کے تعلق سے تمہیں کیا خبر چاہیے؟ تو کہنے لگا کہ وہ ایک چشمہ ہے جس کے اندر پانی ہے، جس سے لوگ اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ہاں بہت زیادہ پانی ہے وہاں پر اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ مجھے امیین ان پڑھ لوگوں کے نبی کے تعلق سے خبر دو، تو کیا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آ چکا ہے تو اور اس سے عرب والوں نے قتال کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں ایسا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کیف صنع بہم، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو ہم نے اسے بتلایا انہو قد ظہر علی من یریہ من العرب، کہ وہ اپنے قریب کے عرب کے علاقوں کے پر قابض ہو چکا ہے، اس کے پر غلبہ حاصل کر چکا ہے، وَأَطَاعُوهُ، اور لوگ اس کی فرما برداری کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اما سنو ان ذالک خیر لہم ان یطیعوہ، لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان کی پیروی کرے، ان کی اطاعت کرے۔ وَإِنِّي مُخْبِرٌ عني، اور میں تمہیں اپنے تعلق سے خبر دے رہا ہوں، انا المسیح، میں مسیح ہوں، دجال ہوں۔ وَإِنِّي اوشک، اور قریب ہے، ان یؤذن لی فی الخروج، مجھے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے، فاخرج، چنانچہ میں باہر نکلوں گا، فاصیر فی الارض، اور پوری زمین کا میں سیر کروں گا، پوری زمین کے پر گھوموں گا۔ فلا ادع قریۃ الا حبطتها فی 40 لیلہ، کوئی ایسی بستی علاقہ نہیں ہوگا جسے میں 40 دن کے اندر طے نہ کر لوں گا اور اس کے پر غلبہ نہ پالوں گا، سوائے طیبہ کے، مکہ اور طیبہ یعنی مکہ اور مدینہ کے۔ فہما محرمتان علی کلتاہما، یہ دونوں میرے پر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مدینہ یا مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اس کے دروازے کے پر فرشتے ہوں گے جو اسے مار بھگائیں گے، اسے مکہ یا مدینہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پر سے ہی کہا ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، یعنی المدینہ، کہ یہی طیبہ یعنی مدینہ ہی طیبہ ہے، اور میں اس کے بارے میں تمہیں بتایا نہیں کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو یہ پورا واقعہ ہے جو اس حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج تو پوری دنیا کے چپے چپے علاقوں کے بارے میں لوگوں کو خبر ہے، لیکن آج تک کسی کو دجال کے بارے میں علم نہیں ہوا، تو وہ اس کے پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ بلکہ بعض لوگوں نے پرانے زمانے کے معتزلہ وغیرہ کی بات چھوڑ دیجئے، ان لوگوں نے دجال کا انکار کیا۔ قریب کے زمانے میں نام لے کر بتاؤں، مولانا مودودی، ان لوگوں نے صاف انکار کیا کہ کانا دجال نعوذ باللہ افسانہ ہے، رسائل و مسائل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب بتائیے کہ حدیث میں جس کے بارے میں اس قدر وضاحت ہے، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کانا دجال ایک افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نعوذ باللہ، حدیثوں کا کھلا انکار۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باب میں اتنی روایتیں ہیں جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، اس کے علاوہ دیگر روایتیں، بہت ساری روایتیں دجال کے تعلق سے ہیں جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دجال دنیا کے اندر موجود ہے، اسی کے تعلق سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ دجال کے تعلق سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اختصار کے ساتھ نصوص کو جمع کر کے جو باتیں بیان کر رہے، بڑی بہترین اور جامع ہے، جو یہاں پر صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بیان کیا۔ یہ کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، دجال کو آخر زمانے میں نکلنے کی اس وقت اجازت ملے گی جب مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ قسطنطنیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ استنبول۔ آج ترکی کا جو مرکز ہے، کیپٹل ہے استنبول، یہ قسطنطنیہ پہلے کہلاتا تھا۔
اس کے پر دوبارہ کفار مشرکین کا غلبہ ہوگا، مسلمان اس کو دوبارہ فتح کریں گے، اور یہ اس وقت ہوگا جب قیامت بالکل قریب آ چکی ہوگی۔ اسی تعلق سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اخیر زمانے میں نکلے گا جب مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ اس کا ظہور اصبہان کے ایک محلہ سے ہوگا جسے یہودیہ کہا جاتا ہے۔ وہاں کے 70,000 یہودی اسلحہ سے لیس ہو کر اس کی مدد میں نکلیں گے، جن کے سروں کے پر تاج ہوں گے، اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہ سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ یہ وہی سبز چادر ہے۔ اسی طرح اس کی مدد 70,000 تاتاری اور خراسانی بھی کریں گے۔ پہلے پہل وہ ایک سخت گیر بادشاہ کی حیثیت سے ظاہر ہوگا، اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے بعد ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو رب کہے گا، جس سے بنی آدم کے جاہل اور بیوقوف لوگ اس کی پیروی میں لگ جائیں گے۔ آج آپ دیکھیے دجال کے تعلق سے جو باتیں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ساری باتیں ہم کو علم میں، دجال آ گیا اس کا مقابلہ کر لیں گے، نہیں کر پائیں گے۔ یہ وہی کر پائے گا جس کا ایمان، جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، ورنہ کوئی دجال کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ آج کے یہ کمزور ایمان والے، کچھ سالوں قبل آپ کو پتا ہوگا کہ ماہم کے پاس وہاں کیچڑ پانی، گندا پانی ہے، اس کے تعلق سے مشہور کر دیا کہ وہ لوگوں کے لیے شفا کا کام کر رہا ہے۔ لوگوں نے گندا پانی لا کر اس کو پینا شروع کر دیا، جو صحت کے لیے انتہائی مضر تھا۔ یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات کے پر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے۔ جو قبروں کے پر جا کر اپنی زندگی کے حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے ڈٹے رہتے ہیں، قبروں کا اعتکاف کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے؟ یہ تھوڑی تھوڑی بات کے پر ایمان کے بیچنے والے یہ دجال کا مقابلہ کریں گے، اس کے سامنے ٹک پائیں گے؟ ناممکن چیز ہے۔ تو دجال بڑا خطرناک ہوگا اور بہت ہی فریبی انسان ہوگا۔ اس کی مخالفت وہی لوگ کریں گے جن نیک لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہوگی، اور وہ متقیوں کی ایک جماعت ہوگی۔ وہ آگے بڑھے گا، شہر کے شہر، قلعہ کے قلعے، ملکوں کے ملک، بستی کے بستی کے پر قابض ہوگا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں اس کے سپاہی، اس کے شہ سوار وہاں نہ پہنچے ہوں گے اور اسے فتح نہ کریں گے، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ زمین پر اس کے قیام کی مدت 40 دن ہوگی۔ تو پہلا دن کتنا لمبا ہوگا؟ مسلم کی روایت میں ہے 1 سال کے برابر۔ اس کے بعد دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن جو ہوگا 1 ہفتے کے برابر، اور اس کے بعد کا بقیہ جو دن ہوگا 37 دن بچے گا۔ یہ عام دنوں کی طرح ہوگا۔ اب یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سال بھر کے برابر ہوگا، تو اس کا مطلب ایسا لگے گا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس وقت ہم نماز کیسے پڑھیں گے جب دن پورے 1 سال کی طرح ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَقْدُرُوا لَهُ قَدَرًا، کہ تم اندازہ لگا کر نماز ادا کرنا، کہ ہاں 24 گھنٹہ ہوتا ہے، ظہر کا وقت تو یہ ہے، فجر کا وقت تو یہ، عصر کا وقت تو یہ، مغرب عشاء، اندازہ لگا کر نماز ادا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں سورج جب نکلے گا تو پورے 1 سال کے بعد وہ غروب ہوگا، 1 سال تک سورج ڈوبے گا ہی نہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا دن آئے گا وہ 1 مہینے کی طرح، یعنی 1 مہینے کے بعد سورج ڈوبے گا، اور تیسرا دن اس میں پورا 1 ہفتہ رہے گا، اور بقیہ 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر بہت سارے خرق عادت امور ظاہر کرے گا، جس سے اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے گا گمراہ کرے گا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مومنوں کو ثابت قدم رکھے گا۔ اس کے ہاتھ میں جنت و جہنم ہوں گے، اور حقیقت میں جو جنت ہوگی وہ جہنم، اور جو جہنم ہوگی وہ جنت، یعنی جسے وہ جہنم میں ڈالے گا حقیقت میں وہ جنت میں جائے گا، اور جسے وہ جنت میں ڈالے گا وہ جہنم میں، اور جسے جہنم میں ڈالے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو مومنوں کو اللہ ثابت قدمی دے گا، ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول انہی ایام میں دمشق کے منارہ شرقیہ پر ہوگا، جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی وقت زندہ آسمان سے فرشتوں کے ساتھ اتارے جائیں گے دمشق کے منارہ بیضاء کے پر، منارہ شرقیہ پر۔ بس ان کے پاس مومنین اور اللہ کے متقی بندے جمع ہو جائیں گے، جنہیں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی طرف جائیں گے۔ وہ بیت المقدس کا رخ کرے گا، انہیں دیکھنے کے بعد دجال بھاگنا شروع کر دے گا، اور اسے
लुद शहर के पास जाकर पकड़ लेंगे। लुद आज अभी इसराइल का फ़ौजी अड्डा है, वहाँ एयरपोर्ट है। ये उसी लुद का तज़किरा हदीस के अंदर किया जा रहा है। अपने औजार से उससे लड़ेंगे, जबकि दज्जाल शहर में दाखिल होने वाला ही होगा। उसे कहेंगे तेरे लिए तो मेरी एक ज़रब, मेरी एक मार ही काफ़ी है, तू मुझसे नहीं बच सकता। जैसे ही दज्जाल उनका सामना करेगा ऐसे पिघलने लगेगा जैसा कि नमक को पानी में डाल दिया जाए तो पिघलना शुरू होता है, वो पिघलना शुरू हो जाएगा। उसे जा पकड़ेंगे और अपने औजार से लुद के मकाम के पर दज्जाल का ख़ात्मा कर देंगे। वहीं उस मलऊन की वफ़ात वाक़ई हो जाएगी। और इस ज़िम्न में बहुत सारी रिवायात है। ये हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नुसूस जो कि कुरान अहादीस के जो दलाइल हैं उसके ज़रिए से इन चीज़ों को यहाँ पर पेश किया है। और जो इस ज़िम्न में नुसूस है उसके बारे में भी यहाँ पर कहते हैं कि जो भी उसकी बात मानेगा आसमान को हुक्म देगा, वो बारिश बरसाएगा, ज़मीनी खेतियाँ पैदा करेगी, जिसे उनके चौपाए और ख़ुद खाएंगे, उनके चौपाए खूब मोटे तगड़े हो जाएंगे, खूब दूध देंगे। और जो उसकी बात नहीं मानेगा, उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, उनके पर कहसाली, परेशानी, तकलीफ़, किल्लत, चौपायों की मौत, माल, जान और फलों की कमी से दो चार होना पड़ेगा। बल्कि जैसे उस शहर से निकलेगा, जिस शहर के लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, तो वहाँ के ख़जाने उसके पीछे, जैसा कि मक्खियाँ छत्ते के पीछे या रानी मक्खी के पीछे लग जाती हैं, उसी तरह वहाँ के ख़जाने दज्जाल के पीछे चलना शुरू कर देंगे। आज आप देखिए धीरे धीरे आलमी सतह के पर दज्जाल के खुरूज के लिए वार्म अप हो रहा है। आज आप देखिए कि अमेरिका, इसके हमनवा वही दज्जाली किरदार अदा कर रहे हैं कि जो उसकी बात मानता है तो ठीक है, और जो उसकी बात नहीं मानता है तो मुख्तलिफ पाबंदियाँ और मुख्तलिफ तरीके से उसके पर अटैक करना, हमले करना और उसका घेराव करना, उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि वो मुल्क परेशान हाल हो जाता है। ये हरकतें शुरू हो चुकी है वार्म अप है दज्जाल के निकलने का। वो एक नौजवान को कत्ल करेगा, उसके बाद उसको ज़िंदा कर देगा, और ये बड़ा इम्तिहान होगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। लोग उसको इस तरह करता देखकर जो कमज़ोर ईमान वाले होंगे, जो अकीदा तौहीद में पुख्ता नहीं होंगे, उसके पर ईमान लेकर आ जाएंगे। बहुत सारे लोग गुमराह होंगे। अल्लाह उसके हाथों के पर खर के आदत चीज़ें ज़ाहिर करेगा। उसकी आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, काफ़ारा। उसके हाथों पर जो कुछ भी ज़ाहिर होगा फ़कत बंदों की आजमाइश के लिए होगा। वो एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी जिससे सिर्फ़ अहले ईमान व यकीन ही निजात पा सकेंगे। इसकी आजमाइश और फितने की संगीनी की वजह से अंबिया ने अपनी उम्मतों को ख़बरदार किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को ख़बरदार किया है। चुनांच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कोई ऐसा नबी नहीं गुज़रा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से ख़बरदार ना किया हो, और मैं भी तुम्हें उससे ख़बरदार करता हूँ। ये अहमद, अबू दाऊद और तिरमिज़ी की रिवायत है। ये इतना बड़ा फितना है कि हर दौर में हर नबी ने अपनी उम्मत को उसके बारे में ख़बरदार किया है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हुक्म दिया कि आखिर तशाहुद में, यानी जिसमें सलाम फेरा जाता है, उसमें तुम फारिग हो जाओ। आखिर तशाहुद में दुआ पढ़ने के बाद तो चार चीज़ों से अल्लाह की पनाह तलब करो: जहन्नम के अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से, ज़िंदगी और मौत के फितना से, और मसीह दज्जाल के शर से। ये अहमद और मुस्लिम वगैरह की रिवायत है। आखिर ज़माने में दज्जाल के निकलने पर अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान। बस जिसने उसके निकलने का इनकार किया तो दरअसल उसने उस पर दलालत करने वाली मुतवातिर अहादीस और अहले सुन्नत वल जमात की मुखालफत की, जैसा कि मैंने वाज़े अल्फाज के अंदर बयान किया रसाइल व मसाइल के हवाले के साथ कि नाउज़ बिल्लाह इतने सारे दलाइल के आने के बाद भी क्या कहते हैं कि दज्जाल ये अफसाना है, कोई हकीकत नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, बताइए नबी जिसके बारे में कह रहा है उसके बारे में कहते हैं कि अफसाना है। कितनी जुरतमंदी की बात है, और हदीस का कितना खुला हुआ इनकार है। इसके खुरूज का इनकार बाज़ बिदती जैसा कि खवारिज, जहमिया, बाज़ मुतज़िला, बाज़ असरी अहले इल्म, अहले कलम जो अपने आप को दानिश्वर समझते हैं,
دانشوری یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے تابع رکھا جائے. قرآن و حدیث کا انکار کرنا، اس میں پک نکالنا اور اس میں تنقیدیں کرنا، یہ کمال نہیں ہے، یہ دانشوری نہیں ہے، یہ جہالت ہے. تو ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو علم کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان لوگوں نے انکار کیا، جو کہ حدیث کا انکار ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تو ایک مومن پر واجب ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے پر ایمان رکھے اور اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن نے بڑی پیاری بات کہی سورہ یونس آیت نمبر 39 میں، کہا بل کذبوا بما لم يحيطوا به علم بما لم يحيطوا بعلم ولما يأتهم تأويل، کہ حقیقت میں ان لوگوں نے جس چیز کا اپنے علم کے ذریعے احاطہ نہیں کیا اس کا انکار کر دیا. یعنی جو چیز ان کے علموں میں نہیں آئی تو اس کا انکار کر دیا، حالانکہ ابھی اس کی تعویل یعنی اس کے وقوع پذیر ہونے کا وقت نہیں آیا ہے. ابھی آپ دیکھیں زیادہ دور کی بات کیا کیجئے کہ آج سے اگر آپ 50 سال قبل، 50 سال کی بات بھی چھوڑ دیجئے، 30 سال کی بات کیجئے، 30 سال قبل موبائل کے تعلق سے کون تصور کرتا تھا؟ یعنی ابھی اس کے ظہور کا وقت نہیں تھا، وہ چیزیں ظاہر نہیں ہوئی تھی. اب اگر کوئی شخص کو بتلا دیا جاتا کہ ہاں ابھی 10-12 سال کے بعد اس طرح کی ٹیکنالوجی وجود میں آنے والی ہے، وہ کہے گا نہیں، جب تک میں دیکھوں گا نہیں، میرے علم میں نہیں آئے گی، نہیں مانوں گا. اسے اپنے علم کے بارے میں رونا چاہیے کہ وہ چیز میرے علم میں نہیں ہے. اب یہاں اگر ایک شخص کو انجینئرنگ کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کا انکار کر دے. ڈاکٹری لائن کا علم نہیں ہے، آپریشن کرنا نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کا انکار کر دے. صاف اعتراف کرے کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے. تو ان لوگوں نے اپنے علمی کوتاہی، جہالت کے بارے میں اقرار کرنے کے بجائے جو حقیقت تھی اسی کا انکار کر دیا. وہی قرآن مجید بیان کر رہا ہے. لہذا اس بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. یقیناً دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور وہ ظاہر ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہر نبی نے اس کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے تعلق سے خبردار کیا ہے. لہذا ہمیں اس کے پر ایمان رکھنا چاہیے، کوئی شبہ اس کے تعلق سے نہیں. کوئی افسانہ کہتا ہے کہے، یہ اس کی اپنی جہالت ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، یہی ایمان کے لیے کافی ہے. اب ہمیں کسی کے قول، کسی کے فکر، کسی کی دانشوری کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا ہے. یہ اس کا ایک اہم حصہ ہے. اس کے بعد قیامت کی ایک بڑی نشانی جو امام مہدی، دجال، ان سے جڑی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان کے پر اٹھا لیا. اس وقت ان کی عمر 33 برس کی تھی. فرشتوں نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب دوبارہ ان کو زمین کے پر لایا جائے گا. جیسا کہ ابھی اس کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کے پر آئیں گے. تو یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی بعض لوگوں کو شبہ ہوا اور اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی فطری موت مر چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے، اب وہ دوبارہ زمین کی طرف نہیں آئیں گے. حالانکہ اس باب میں قرآن میں اشارۃ النص ہے، قرآن میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے اور احادیث میں پوری صراحت، پوری تفصیل ہے جو انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ساری ایمانیات کی باتوں کو جو آخرت پر ایمان سے متعلق ہے، جڑی ہوئی ہیں، ان ساری تفاصیل کے پر ایمان رکھنے کی توفیق دے. ہر قسم کے شبہات سے، گمراہیوں سے، جہالت سے، انکار سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.